مدینہ طیبہ میں حاضری بلا شبہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت و فضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایہ اجر و ثواب اور دربار نبوی میں حاضری کا شوق مومن کو کشاکش مدینے پہنچا دیتا ہے، اور امت کا ہمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے۔ آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچے اور دربار نبوی میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیے بغیر واپس آئے، یہ زبردست محرومی ہے، ایسی محرومی کہ اس کے تصور ہی سے مومن کا دل دکھنے لگتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہاں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ یہیں پر وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اسی پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہداء آرام فرما ہیں جن سے نسبت پر امت کو بجا طور پر فخر ہے۔ یہیں پر وہ شہید روحیں آرام کر رہی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اسی سرزمین پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، ہجرت کے بعد یہ مدینہ اور طیبہ کے نام سے مشہور ہوا، اور خدا نے اس کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ اور طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ اور خوشگوار، اور حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین واقعی پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے میں سخت بیمار ہو گئے، اس لیے کہ یہاں کی آب و ہوا انتہائی خراب تھی، اکثر وبائی بیماریوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پروردگار ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے۔ یہاں کے نجار کو جافا کی جانب نکال دے، اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جو غیر معمولی محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو دور سے جوں ہی مدینہ کی عمارتیں نظر آنے لگتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط شوق میں اپنی سواری تیز کر دیتے اور فرماتے طابہ آ گیا، اور اپنی چادر شانہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے یہ طیبہ کی ہوائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ غد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر کچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روکتے اور فرماتے مدینہ کی خاک میں بھی شفا ہے۔